میں بات عرض کر رہا تھا، روس نے جب یہ پورے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، افغانستان تک پہنچا، تو افغانستان سے پہلے وہ سمرقند اور بخارا کے اوپر قبضہ کر کے آگے نکلا۔ سمرقند اور بخارا یہ وہ علاقے ہیں جو علم کا گڑھ سمجھے جاتے تھے۔ جیسے بغداد ایک زمانے میں علم کا ایک بڑا علاقہ اور گڑھ سمجھا جاتا تھا، بخارا امام بخاری کا علاقہ اسی لیے بخاری کہا جاتا ہے، اور سمرقند یہ سارے جو ہیں ازبکستان اور یہ تاجکستان ابھی الگ نام ہو گئے۔ تو یہاں پر روس نے قبضہ کر لیا، اور آپ یہ تاریخ اٹھائیں کہ مسلمانوں کے ملکوں پر جب بھی کسی دشمن نے حملہ کیا ہے تو سب سے زیادہ جس کو نشانہ بنایا وہ علماء ہیں۔ اگر میرے بیان پر یا علماء کے بیان پر آپ کو شاید تسلی نہ ہو کہ جو بھی کہتا ہے جی ہم نے زیادہ قربانیاں دی، پاکستان بنا علماء کہتے ہیں ہم نے زیادہ قربانیاں دی، ہر بات میں علماء کہتے ہیں جی ہم نے زیادہ قربانیاں دی۔ آپ کسی ایسے تاریخ دان کی کتاب اٹھا لیں جو منصف ہو، انصاف پسند ہو، جس نے صحیح لکھا ہے، آپ اس کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ انگریز نے کسی کو نشانہ بنایا ہندوستان کے اندر تو علماء ہیں۔ پھانسیاں الگ دی گئیں، توپوں کے ساتھ باندھ کر الگ اڑایا گیا، اور اسی طرح روس نے جب وہاں پر حملہ کیا تو سب سے زیادہ جس کو نشانہ بنایا علماء ہے۔ سوال ہے آپ سے بھی ہے کہ کیوں علماء کو کیوں نشانہ بنایا؟ اصل یہی فلسفہ ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کا علم ختم کر دو، اس کا علم ختم کر دو، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو تازی مثال دیتا ہوں، روزانہ ٹی وی آپ کھولیں اور آپ چینل اٹھا کر دیکھیں، اپنے اداکاروں اور آپ کے جو ہیرو ہیں ان کو آپ ان کے بیانات سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان اور ہندوستان تو ایک قوم ہے، ایک ہماری زبان ہے، ایک ہماری تہذیب ہے، ایک ہمارا کلچر ہے، ایک ہمارا رنگ ہے، یہ درمیان میں لکیر آ گئی ہے، یہ لکیر ڈال دیا گئی ہے، ورنہ ہم تو ایک ہیں، یہ بیان دیا جاتا ہے تمام لوگ۔ اور کتنے مسلمان کہتے ہیں ہاں جی ہماری تو ثقافت ایک جیسی ہے، ہمارے تو باتیں ایک جیسی ہیں، ہماری تو قوم ایک جیسی ہے، ہم تو سارے ایک جیسے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہندو اور مسلم میں کوئی فرق نہیں، بت پرست میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک لکیر کا فرق ہے، یہ مٹا دیں گے تو مسلمان اور کافر جو ایک جیسے ہو جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، مسلمان اور مشرک کے اندر عقیدے نظریے کا فرق ہے، ہماری اور ان کی تہذیب ایک نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان جیسا رنگ اپنا لیا ہے، ہمارے لوگ ان جیسے بننے لگ گئے ہیں اور ان کے ہیرو دکھاتے ہیں اور ہمارے عوام جو ہے اس طرح کرتی ہیں ساری چیزیں، تو یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کسی مخالف قوم نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمارا حملہ ہے، قبضہ ہو گیا ہے، ہمیشہ کا قبضہ تب رہے گا جب ان کا علم، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی تہذیب، ان کا دین ختم ہو جائے، پھر ہم چلے بھی جائیں گے یہ ہم جیسے ہی ہو جائیں گے۔ تو سمرقند اور بخارا کے اندر انہوں نے علماء کو کس طرح مارا؟ چونے کی پوری ایک تہہ لگائی جاتی تھی، خندق کھود کر چونا بھرا جاتا تھا، علماء کو لٹایا جاتا اور اس کے اوپر چونا ڈال دیا جاتا، گل سڑ کے ختم ہو جاتا، ایسا ان کو مارا گیا۔ اس زمانے میں یہ کیا گیا، اور یہی آپ ترکی کی تاریخ ہے، جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اب ترکی دوبارہ اسلامی تشخص کے ساتھ اٹھ رہا ہے، سمرقند اور بخارا بھی اسلامی تشخص کے ساتھ اٹھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب علماء کو مار دیا گیا، مدرسے ختم کر دیے گئے، ترکی میں اذان دینے پر پابندی ہو گئی، مسجدوں کو سینما بنایا گیا، سمرقند بخارا کے اندر بھی یہ کچھ کیا گیا، اتنی سختیوں کے بعد سوال یہ ہے کہ جب روس افغانستان میں حملہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا، ختم ہو گیا، اور تمام اتنی ساری سلطنتیں، اسلامی سلطنتیں اٹھی، تو وہاں پر علماء کہاں سے نکل آئے؟ علم دین جن کے پاس تھا، جن کو قرآن آتا تھا، جن کو حدیث آتی تھی، وہ دوبارہ کہاں سے نکل آئے؟ تو آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جب روس نے ہر چیز پہ پابندی لگا دی، مسجدیں بند، مدرسے بند، مولوی نہیں ہوگا، جو جس کا پتہ چلتا یہ عالم ہے، امام ہے، اس کو مار دیا جاتا۔ اس زمانے میں چونکہ سوشلسٹ نظام تھا ان کا، ہر بندے کے اوپر ملازمت کرنا لازم تھا، تو دن کو ملازمت کرتے تھے، کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے حجرے کے نام سے تہ خانے بنائے رکھے تھے، زمین کھود کر حجرے بنا رکھے تھے، نام حجرہ دیتے تھے، لیکن اس میں ہوتا کیا تھا؟ حجرے کے اندر انہوں نے اپنی کتابیں، جس کے پاس کوئی کتاب تھی، تفسیر تھی، کوئی حدیث کی کتاب تھی، محفوظ کر لی، اور علماء تو اکثریت جو ہے ان کو مار دیا گیا تھا، لیکن جس کے پاس تھوڑا علم تھا، کسی کو عربی تھوڑی سی آتی تھی، کسی کو قرآن پڑھنا آتا تھا، کسی کو حدیث کے مفاہیم آتے تھے، وہ تمام خفیہ طور پر جب رات سناٹا ہو جاتا، سارے سو جاتے، اس وقت وہ اس بیٹھک کے اندر، حجرے کے اندر جمع ہوتے
اور اس وقت جمع ہو کر وہ ایک دوسرے کو حدیث پڑھاتے اور سیکھتے. جس کو قرآن آتا تھا وہ قرآن پڑھاتا تھا، جس کو حدیث آتی تھی وہ حدیث پڑھاتا تھا، اور اپنے بچوں کو لاتے تھے. حتیٰ کہ اس طرح علم دین کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا، اور جب روس ٹوٹا تو دوبارہ اسلام پر آ گیا. یہ دیکھیے یہ قربانیاں چاہتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اب تو پابندی ہے، حکومت مار رہی ہے، جان کو خطرہ ہے، چھوڑو اب کیا کریں، اسلام اتنی بھی سختی نہیں کرتا، اللہ معاف کرے گا. اتنے جبر کے اندر اگر ہم نہیں کچھ کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. تو بتائیے کہ جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، روس چلا جاتا، تو وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اور وہ دوسرے ملکوں سے کہہ رہے ہوتے کہ کسی کو بھیج دو ہمیں کلمہ پڑھا دے، بلکہ وہ اسلام کو چھوڑ چکے ہوتے. لیکن آج اگر وہ اسلام پر ہیں تو ان لوگوں کی قربانیوں سے جنہوں نے سخت حالات میں بھی اسلام کی تعلیم کا سلسلہ نہیں چھوڑا.